بلوچستان میں بارش و سیلاب کی تباہ کاریاں جاری، ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 225 سے تجاوز کر گئی۔ گوادر پورٹ سے پنجاب سامان لے جانے والے کنٹینرز کے قافلے پر حملہ، ڈرائیور زخمی۔ آج اگست کی 22 تاریخ ہے، دن پیر، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و شبات۔ بلوچستان میں آج بھی بارش اور سیلابی ریلوں کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ مختلف علاقوں میں مزید ہلاکتیں ہوئی ہیں، جبکہ گھروں کے مسمار ہونے کی خبریں رپورٹ ہوئی ہیں۔ بلوچستان کے کئی علاقوں کا پاکستان کے دیگر علاقوں سے بھی زمینی رابطہ منقطع ہو کر رہ گیا ہے۔ شدید بارشوں اور سیلابی ریلوں کے باعث بلوچستان کا دیگر علاقوں سے ریل رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ بلوچستان میں ہونے والی شدید بارشوں نے جہاں مکانات اور دیگر املاک کو تباہ کیا، وہیں بجلی کا نظام اور ریلوے ٹریک بھی شدید متاثر ہوئے ہیں۔ شدید بارش کے باعث کوئٹہ جانے والے متعدد ریلوے ٹریکس پانی میں ڈوب گئے ہیں۔ آج بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارشوں کے باعث مکانات گرنے اور سیلابی ریلیں میں بہہ جانے سے مزید ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ بلوچستان بارشوں سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 225 سے تجاوز کر گئی ہے۔ حب ندی سے گزرنے والی سیلابی ریلے میں ایک بچے سمیت 2 افراد ڈوب گئے۔ بولان میں سیلابی ریلے میں ڈوب کر ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ ارنائی میں گھر کی چھت گرنے سے خواتین اور بچوں سمیت 5 افراد ملبے تلے دب کر شدید زخمی ہو گئے۔ اسی طرح لورالائی میں کٹوی ندی میں پھنسے 5 بچوں میں سے 3 کو زخمی حالت میں نکال لیا گیا، جبکہ 2 افراد کو پانی بہا کر لے گئی۔ کوئٹہ میں دن بھر موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ شہر کے متعدد علاقے زیر آب آ گئے، سڑکوں پر کئی فٹ پانی کھڑا ہو گیا۔ شہر میں بجلی کا نظام دھرم برہم ہونے سے شہریوں کے معاملات زندگی بری طرح متاثر ہوئے۔ زرغون روڈ، امداد چوک، سرکی روڈ، مغربی بائی پاس، مشرقی بائی پاس، نواں قلی بائی پاس، کرخسا، رئیسانی ٹاؤن، ہزارہ ٹاؤن، جوائنٹ روڈ، سیٹلائٹ ٹاؤن، سریاب روڈ، سبزل روڈ سمیت متعدد علاقے زیر آب آ گئے، جبکہ کئی علاقوں میں کچی دیواریں گرنے و منہدم ہونے سے کوئٹہ سے تاہم کسی قسم کی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ جعفر آباد قربان کالونی میں گھر کی دیوار گرنے سے ایک شخص جاں بحق، جبکہ گوٹھ رمدانی میں مکان کی چھت گرنے سے ایک خاتون ہلاک ہو گئی۔ شدید بارشوں سے جعفر آباد و گرد و نواح میں خواتین اور بچوں سمیت 15 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ بلوچستان کو بین الاقوامی سطح پر امداد و ریلیف کی ضرورت ہے، میر عبدالرؤف مینگل۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن سابق MNA میر عبدالرؤف مینگل نے جاری بارشوں و سیلاب و طوفان سے متاثرین کی حکومتی معاونت و مدد و رہنمائی نہ کرنے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان میں بارش و سیلاب نے تباہی مچا دی ہے۔ پورا بلوچستان اس وقت شدید مشکلات اور بے سر و سامانی کے دور سے گزر رہا ہے۔ PDMA اور NDMA کے تمام تر کارروائیوں کا تذکرہ کاغذی حد تک ہے اور عملی طور پر کچھ بھی نہیں ہے۔ بارش کے متاثرین اس وقت کھلے آسمان تلے پیاس اور بھوک میں مبتلا ہیں، خوراک اور صاف پانی میسر نہیں، جبکہ کووڈ کے دوران کچھ انسانی واقعات ہوئے جو افسوسناک تھے، لیکن ان بارشوں میں انسانی اموات، مالی و جانی نقصانات سمیت مال، مویشی، زراعت و خوراک کے ذرائع سب کچھ دست رس سے چلا گیا ہے، جبکہ بلوچستان کا زمینی رابطہ دیگر علاقوں سے منقطع ہو چکا ہے، جبکہ بارشوں کے بعد خوراک کی کمی کی وجہ سے وبائی امراض میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گیسٹرو کے باعث متعدد لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ کوئی ذمہ دار عوامی مشکلات میں نظر نہیں آ رہا ہے، جبکہ بلوچستان میں سڑکیں ریلوے ٹریک تک کو پانی بہا کر لے گئی ہے۔ اس گھڑی میں انسانی حقوق کے اداروں، اقوام متحدہ کے ذیلی اداروں کی ریلیف کا امکان نظر نہیں آ رہا ہے۔ حالانکہ ہنگامی بنیادوں پر بلوچستان کو قومی و بین الاقوامی امداد و ریلیف کی ضرورت ہے۔ ہنگامی حالات کا مقامی سطح پر اعلان صرف محکمہ موسمیات کے الرٹس کو سمجھا جا رہا ہے، جبکہ انتظامیہ بے بس و بے سر و سامانی کی حالت میں اور عدم دستیابی کے باعث ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔
کوئٹہ کے نواحی علاقے میں ریسکیو سرکار پی ڈی ایم میں بے بس دکھائی دے رہی ہے، جبکہ مقامی 2 نوجوانوں جلیل احمد شاہوانی اور امیر حمزہ شاہوانی نے 2 ڈیڈ باڈیز کو نکال کر حکومتی دعووں کی نفی کر دی، جبکہ حکومت کے پاس وہ سہولیات نہیں ہیں جو لوگوں کو سیلاب سے نجات دلائے۔ بلوچستان موجودہ دور میں بڑی مشکل میں قدرتی آفات کا شکار ہے۔ یہ دارالحکومت کا منظرنامہ ہے تو دیہی علاقوں میں لوگوں کی جانی و مالی نقصان بہت ہی زیادہ ہوں گے۔ لوگوں کے مال مویشی کو نقصان پہنچا ہے۔ حالیہ طوفانی بارشوں میں جو نقصان ہوا ہے، بین الاقوامی فلاحی اداروں، اقوام متحدہ و دیگر انسانی حقوق کے اداروں کو چاہیے کہ بلوچستان کے لوگوں کو سیلاب سے ریلیف فراہم کریں اور اس مشکل اور مصیبت کی گھڑی میں فوری حل طلب مسائل و مشکلات کو کم کریں۔ مخیر حضرات، فلاحی و رفاہی ادارے، غیر ملکی NGOs، ایمنسٹی انٹرنیشنل، میڈیا و دیگر بنیادی انسانی حقوق کے علمبردار صدی کی سب سے بڑی تباہی سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار بلوچستان کو توجہ دیں۔ خوراکی کمی، طبی امراض، گیسٹرو اور دیگر وبائی امراض کے تدارک کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کردار ادا کریں۔ ڈاکٹر مالک بلوچ اور یوسف مستی خان کا یونائیٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کو فعال کرنے کا فیصلہ۔ نیشنل پارٹی اور عوامی ورکر پارٹی کے مرکزی قائدین کا ایک اجلاس کراچی میں عوامی ورکر پارٹی کے صدر یوسف مستی خان کی رہائش گاہ پر ہوا، جس میں نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر و سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ، مرکزی سیکریٹری جنرل جان محمد بلیدئی، عوامی ورکر پارٹی کے سینئر نائب صدر اختر حسین ایڈوکیٹ اور نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما خواجہ ابوالحسن عثمان مالک شریک ہوئے۔ دونوں پارٹی کے قائدین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ یونائیٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کو فعال و متحرک کرنے کی اس وقت ضرورت ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ یونائیٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ میں شامل سیاسی پارٹیوں کے مرکزی قائدین کا ایک اجلاس فوری طور پر طلب کرنا چاہیے تاکہ ملک کی ترقی پسند ڈیموکریٹک نیشنلسٹ قیادت ایک ساتھ بیٹھ کر ملک کی سیاسی صورتحال کا تجزیہ کریں اور ایک متفقہ حکمت عملی تشکیل دے کر ملک کی سیاسی ہلچل میں اپنا سیاسی و قومی کردار ادا کریں۔ گوادر پورٹ سے پنجاب سامان لے جانے والے کنٹینرز کے قافلے پر حملہ ہوا ہے، ڈرائیورز زخمی۔ گوادر میں واجہانی نگر میں مین روڈ پر گوادر پورٹ سے پنجاب سامان لے جانے والے کنٹینرز کے قافلے پر مسلح افراد کی جانب سے حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں ایک ڈرائیور زخمی ہو گیا۔ گزشتہ 7 دنوں میں گوادر پورٹ کے کنٹینرز کے قافلوں پر یہ دوسرا حملہ ہے۔ 15 اگست کو گوادر میں شنکانی در کے مقام پر سامان لے جانے والے کنٹینرز کے قافلے پر حملہ ہوا تھا، جس سے گاڑیوں کو نقصان پہنچنے کے علاوہ ایک ڈرائیور بھی زخمی ہوا تھا۔ دونوں حملوں کی ذمہ داری بلوچستان کی مزاحمتی تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے قبول کی تھی۔ بارشوں کے باعث بلوچستان کے تعلیمی ادارے 1 ہفتے کے لیے بند رہیں گے۔ تمام تعلیمی ادارے 22 سے 28 اگست تک بند رہیں گے۔ وزیر تعلیم نصیب اللہ مری۔ بلوچستان حکومت نے بلوچستان میں طوفانی بارشوں کے باعث تعلیمی ادارے 1 ہفتے کے لیے بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر تعلیم نصیب اللہ مری کا کہنا ہے کہ بارشوں سے کئی اضلاع میں تعلیمی اداروں کو بھی نقصان پہنچا ہے، جبکہ بلوچستان میں مزید بارشیں متوقع ہیں۔ تمام نجی اور سرکاری تعلیمی ادارے 22 سے 28 اگست تک بند رہیں گے۔ خیال رہے کہ بلوچستان میں مونسون بارشوں سے تباہی کا سلسلہ جاری ہے۔ خضدار نوشکی، کوہلو، قلات، مستونگ میں بھی بارشوں سے طغیانی ہوئی ہے، جبکہ کوئٹہ میں بارش سے سڑکیں تالاب میں بدل گئیں، شہریوں کے لیے آمد و رفت مشکل ہو گئی۔ کوئٹہ میں مغربی بائی پاس پر واقع کرخسان ڈیم پانی سے بھر گیا۔ اسپل ویز کھولنے سے کوئٹہ کے علاقے ہزارہ ٹاؤن میں پانی داخل ہو گئی، جبکہ لوریلائی میں 5 بچے کٹوی ندی میں بہہ گئے۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق 2 کو بچا لیا گیا ہے۔ خوست واقعے میں ملوث سیکورٹی اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے، آل پارٹیز کی ڈیمانڈ۔ بلوچستان کے ضلع ہرنائی کے خوست میں 13 اور 14 اگست کو ہونے والے واقعے میں فورسز کی نہتے عوام پر فائرنگ اور نوجوان سیاسی کارکن خالق داد بابر کو قتل کرنے اور دیگر کو زخمی کرنے کے واقعے کے خلاف خوست میں عوام کا اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی دھرنا 8ویں روز بھی جاری رہا۔ گزشتہ روز ضلع بھر میں یوم سیاہ منایا گیا۔ عوام نے گھروں، دکانوں، گاڑیوں پر سیاہ جھنڈے لہرائے اور بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھیں، جبکہ خوست میں فورسز کے کیمپ اور مورچوں کے سامنے ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے سیاہ جھنڈے اٹھا رکھے تھے۔ گزشتہ روز عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی جوائنٹ سیکریٹری رشید ناصر، صوبائی
جوائنٹ سیکریٹری عبدالباری آغا پشتون تحفظ موومنٹ کے صوبائی کوارڈینیٹر نور بادشاہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے نعت اللہ عاصم بابر نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ احتجاجی دھرنے کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ حکومت بالفور مطالبات تسلیم کر کے ذمہ داروں کے خلاف اقدام قتل کے مقدمات درج کر کے انہیں گرفتار کرے۔ ضلع ہرنائی کے تمام عوامی مقامات سے فورسز کے مورچے ہٹانے، سول انتظامیہ کے اختیارات بحال کر کے عملی بنانے، ضلع ہرنائی میں گزشتہ 10 سال سے جاری بے امنی بتہ خوری، قتل عام اور دیگر صورتحال پر جوڈیشل کمیشن بنانے اور خالق داد بابر کو حکومتی سطح پر شہید قرار دے کر لواحقین اور زخمیوں کو معاوضہ دے کر اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ دھرنا کمیٹی میں شامل نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے صوبائی صدر احمد جان خان، عوامی نیشنل پارٹی کے ضلع صدر ولی داد میانی، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے نصرت اللہ، جمعیت علماء اسلام کے حافظ احسان الحق، پشتون تحفظ موومنٹ کے وہاب خان، جمعیت علماء اسلام پاکستان کے حافظ عطا محمد، تحریک انصاف کے عبدالحکیم نے دھرنا کمیٹی کے اجلاس کے بعد دھرنے کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر برحق مطالبات کی حل میں مزید تاخیر کی گئی تو احتجاجی تحریک کو دیگر اضلاع تک پھیلا کر تمام جمہوری سیاسی پارٹیوں کی حمایت سے خانوز کراس پر بھی دھرنا دیں گے۔ بلوچستان خربناک سیلابی صورتحال سے دوچار ہے، دستیاب وسائل میں ریلیف فراہم کریں گے ثنا بلوچ۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما اور رکن صوبائی اسمبلی ثنا بلوچ نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ سیلاب اور طوفان قدرت کی طرف سے آزمائش ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اپنے عوام کو مشکل کی اس گھڑی میں کسی صورت تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ عوام ندی نالوں اور سیلابی رنوں سے دور رہیں۔ کلی بادہ، تگا، پٹھیسر، کلی کھنڈورہ کے متاثرین کا احساس ہے، دستیاب وسائل میں ریلیف فراہم کریں گے، مشکل حالات سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے۔ ضلع انتظامیہ اور پارٹی دوستوں سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ بعض علاقوں میں سڑکیں بہہ جانے کی وجہ سے انتظامیہ نہیں پہنچ سکتی، وہاں لوگ ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کے لیے آگے بڑھیں۔ ہم مل کر ممکنہ طور پر باہمی ہمدردی، رواداری، صبر و تحمل سے ایک دوسرے کی مدد کریں۔ خاران بشمول پورا بلوچستان اس وقت خربناک سیلابی صورتحال سے دوچار ہے۔ فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، زمینی راستے منقطع ہو چکے ہیں، لوگ بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ مال مویشی جو لوگوں کی روزمرہ آمدنی کا ایک وسیلہ تھے، سب مر گئے ہیں۔ ہم نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو بلوچستان کے موجودہ سیلابی صورتحال اور ان کے نقصانات سے آگاہ کیا ہے۔ خاص طور پر وفاقی حکومت سے اپیل بھی کی ہے کہ بلوچستان کو سیلاب زدہ قرار دے کر ہمارے زمیندار اور دیگر متاثرین کے لیے خصوصی پیکیج کا اعلان کیا جائے تاکہ بوقت ضرورت وہ اپنے گھر بار کی بحالی اور زرعی زمینوں کی ازسر نو تعمیر کر سکیں۔ بی این پی رہنماؤں کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، متاثرین کی امداد جاری۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنماؤں نے کوئٹہ اور نوشکی میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا ہے اور مختلف علاقوں میں امدادی کام میں مصروف ہیں۔ ہب میں بی این پی کی جانب سے سیلاب سے متاثرین کے لیے امدادی کیمپ قائم کیا گیا تھا۔ ترجمان امدادی کیمپ کے مطابق جمع کیے گئے راشن اور ٹینٹ اور کپڑے لسبلا کے مختلف علاقوں، شمالی کنراج، لوہیسا قرآن، ہب ندی کے قریبی علاقوں، نورانی کراس اور ہب میں مختلف علاقوں سے جو سیلاب سے متاثرین ہب میں مقیم تھے ان تک امدادی سامان پہنچا دیے گئے ہیں۔ اب ساکران کے علاقے پیر بخش گوٹ اور دوسرے گاؤں میں ٹینٹ تقسیم کیے گئے ہیں۔ امدادی کیمپ سے لسبلا کی 315 گھرانوں کو راشن کے بیگ پہنچائے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ سارونا آرنجی کے لیے 2 ٹرک سامان اور ناچ کے لیے 1 ٹرک سامان پہنچائے گئے۔ اوتال بیلا ویندر میں سینیٹر قاسم رونجا فرزند بیرسٹر جہاں زیب رونجا نے پہلی فرصت میں متاثرین میں راشن اور مسافروں میں کھانا تقسیم کیا۔ بی این پی کے مرکزی دورہ کمیٹی جس میں عبدالرؤف مینگل، ایم پی اے احمد نواز بلوچ، شکیل مینگل، جہاں زیب رونجا، جمیل گچکی، بشیر مینگل، عاصم رونجا نے بیلا لاکڑا ویندر ہب کا دورہ کیا اور متاثرین سے ملاقات کیا۔ راستہ بحال ہونے کے بعد بیلا لاکڑا ویندر میں متاثرین کی امدادی سرگرمیاں جاری رکھیں گے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی ضلع کیچ کا اجلاس زیر صدارت ضلع قائم مقام صدر وجہ شیخ نذیر احمد بمقام ضلع سیکریٹریٹ تربت منعقد ہوا۔ اجلاس کا ایجنڈا بلوچ راہشون سردار عطا اللہ خان مینگل کی پہلی برسی کے موقع پر جلسہ عام میں شمولیت کرنے کے سلسلے میں ہوا۔ اجلاس کے مہمان خاص مرکزی جوائنٹ سیکریٹری میر باہر جمیل دشتی، اعزازی مہمان مرکزی ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن ڈاکٹر عبدالغفور بلوچ، مرکزی ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن واجہ قاسم دشتی تھے۔ اجلاس
ضلعی جنرل سیکریٹری نصیر احمد گچکی نے اجلاس میں ایجنڈا چلایا۔ اجلاس میں تمام تحصیلوں کے رہنماؤں اور کارکنوں نے شرکت کی۔ ضلعی ڈپٹی سیکریٹری نصیر احمد بگ، ضلعی جوائنٹ جنرل سیکریٹری معیار دشتی، ضلعی کسان سیکریٹری منظور رئیس، سابق تحصیل ناصر آباد کے سر ملا عبدالحمید، تحصیل تربت کے آرگنائزر تاج بشیر، تحصیل تربت کے ڈپٹی آرگنائزر محسن بلوچ، الطاف اکبر، سینئر رہنما آفتاب گچکی، تحصیل دشت کے آرگنائزنگ کمیٹی کے رکن ہم ملہمین بلوچ، سابق تحصیل دشت کے صدر عبدالواحد قمر بلیدی، شیخ ثناء اللہ نے شرکت کی۔ اجلاس میں عظیم قوم پرست رہنما سردار عطا اللہ خان مینگل کے برسی کی تیاریوں کے لیے مختلف کمیٹیاں تشکیل دی گئی اور فیصلہ کیا گیا کہ برسی میں BNP ضلع کیچ بھرپور شرکت کرے گی۔ بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے مرکزی ترجمان کی جانب سے جاری کردہ بیان میں لسبیلا، خضدار، جلمکسی سمیت دیگر علاقوں میں سیلابی تباہ کاریوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ حکومت ایمرجنسی نافذ کر کے سیلاب زدگان کی ریسکیو اور مالی امداد کے لیے ہنگامی ریلیف کا اعلان کرے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ بلوچستان بھر میں سیلاب کی وجہ سے قیامت برپا ہے، سینکڑوں لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے، جبکہ لاکھوں لوگ شدید کسمہ پرسی کی حالت میں کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں۔ سیلابی ریلوں کی وجہ سے بلوچستان کا دوسرے صوبوں سے رابطہ منقطع ہے، جس سے مارکیٹ میں اشیاء خورد و نوش ختم ہو جانے کا خدشہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان میں سیلابی صورتحال پر قابو پانے کے لیے حکومتی اقدامات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ایک دوسرے کا سہارا بن رہے ہیں، لیکن PDMA اور دوسرے حکومتی ادارے مکمل غیر فعال ہیں۔ ترجمان BOSO نے ملکی اور غیر ملکی خیراتی اداروں اور مخیر حضرات سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان میں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ اماراتی سفیر برسوں بعد ایران میں اپنا منصب سنبھال رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے نئے سفیر سیف محمد الزعبی چند دنوں میں تہران میں سفارت خانے میں اپنے فرائض منصبی سنبھال لیں گے۔ امارات نے سعودی سفارتی مشنوں پر ایرانی مظاہرین کے حملوں کے بعد ایران سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا تھا۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے اتوار کے روز جاری ایک بیان میں بتایا کہ سیف محمد الزعبی اگلے چند دنوں کے اندر تہران میں اماراتی سفارت خانے میں اپنے فرائض منصبی سنبھال لیں گے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ ایران کے ساتھ تعلقات کو مستحکم کرنے کی کوششوں اور سفیر کے عہدے تک سفارتی نمائندگی بڑھانے کے سابقہ فیصلے کی روشنی میں کیا گیا ہے، اور یہ فیصلہ دونوں ممالک اور وسیع تر خطے کے مشترکہ مفادات کے حصول اور دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ میں معاون ہوگا۔ متحدہ عرب امارات کے سفیر کے تہران میں تقرر کا اعلان جولائی میں امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زائد اور ان کے ایرانی ہم منصب امیر عبداللہیان کے درمیان ٹیلی فونک بات چیت کے بعد کیا گیا تھا۔ اس سے قبل امارات کے صدر کے مشیر انور قرقاش نے علاقائی کشیدگی کو کم کرنے کی اپیل کرتے ہوئے اماراتی سفیر کی ممکنہ تہران واپسی کا اندیا دیا تھا۔ سندھ میں طوفانی بارشوں سے تقریباً 40 ارب روپے کا نقصان، 22 اضلاع آفت زدہ قرار۔ سندھ میں گزشتہ ایک ماہ سے جاری طوفانی بارشوں سے ہونے والی تباہی کے بعد سندھ کے 30 میں 22 اضلاع کو مکمل اور ایک کو جزوی طور پر آفت زدہ قرار دیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ سندھ بھر میں معمول سے 400 سے 500% زائد بارشیں ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ مسلسل بارشوں کی وجہ سے ہزاروں دیہات اور قصبے زیر آب آ چکے ہیں، جبکہ نوشہر و فیروز، سانگڑ، شاداب پور اور میرپور خاص میں صورتحال خاصی تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ حکومت سندھ کا کہنا ہے کہ اب تک کے محتاط اندازوں اور تخمینوں کے مطابق 40 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے، جبکہ 65 بچوں سمیت 150 سے زائد افراد سیلابی ریلے یا بارشوں کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ صوبے بھر میں حالیہ بارشوں سے 4.5 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں۔ امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان بڑی فوجی مشقیں شروع۔ امریکہ اور جنوبی کوریا نے آج سے مشترکہ فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں، جس میں جنگی طیارے، بحری جہاز، ٹینک اور دسیوں ہزار فوجی شامل ہیں۔ یہ مشقیں ایسے وقت ہو رہی ہیں جب خطے میں کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ امریکہ اور جنوبی کوریا نے 22 اگست پیر کے روز سے اپنی سالانہ مشترکہ فوجی مشقوں کا آغاز کیا۔ موسم گرما میں ہونے والی ان مشقوں کو ایلچی فریڈم شیلڈ کہا جاتا ہے۔ اس بڑی فوجی تربیت اور مشقوں کا آغاز ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب جزیرہ نما کوریا میں کشیدگی میں پھر سے اضافہ دیکھا گیا ہے۔
ان فوجی مشقوں میں ہزاروں فوجی شامل ہوں گے اور بری، بحری اور فضائی افواج کو یکجا کیا جائے گا۔ ایلچی فریڈم شیلڈ آئندہ 1 ستمبر تک جاری رہیں گے۔ مشقوں میں نقلی مشترکہ حملے، محاذ جنگ کے لیے ہتھیاروں اور ایندھن کی کمک سمیت بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کو ختم کرنا جیسے اہداف شامل ہیں۔ فی الوقت امریکہ کے تقریباً 28,500 فوجی جنوبی کوریا میں تعینات ہیں۔ ایران جوہری معاہدے کی بحالی، امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کی مشاورت۔ وائٹ ہاؤس نے اتوار کے روز ایک بیان میں، جو زیادہ تر یوکرین پر مرکوز تھا، کہا گیا ہے کہ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے ایران کے 2015 کے جوہری معاہدے کی بحالی کی کوششوں پر گفتگو کی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق وائٹ ہاؤس نے ان چاروں کے درمیان ٹیلی فون کال کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ انہوں نے اس کے علاوہ جوہری پروگرام پر جاری مذاکرات، مشرق وسطیٰ کے خطے میں شراکت داروں کی حمایت مضبوط بنانے کی ضرورت اور ایران کی غیر مستحکم کرنے والی سرگرمیوں کو روکنے اور ان پر کنٹرول کی مشترکہ کوششوں پر بات چیت کی۔ وائٹ ہاؤس نے امریکی صدر جو بائیڈن، برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن، فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون اور جرمن چانسلر اولاف شولز کے درمیان ہونے والی بات چیت میں مشرق وسطیٰ کے حوالے سے شامل امور کی مزید تفصیلات فراہم نہیں کی۔ یورپی یونین اور امریکہ نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ وہ اس بارے میں ایران کے جواب کا جائزہ لے رہے ہیں، جسے یورپی یونین نے اس معاہدے کی بحالی سے متعلق اپنی حتمی تجویز قرار دیا ہے، جس کے تحت تہران نے اقتصادی پابندیوں میں نرمی کے بدلے اپنے جوہری پروگرام کو روک دیا تھا۔ رائٹرز کے مطابق جوہری مذاکرات میں ناکامی سے ایک تازہ علاقائی جنگ کا خطرہ بڑھ سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل نے دھمکی دی ہے اگر سفارتکاری تہران کو جوہری ہتھیاروں کی صلاحیت کے حصول کو روکنے میں ناکام رہی تو وہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کر سکتا ہے۔ ایران نے جو طویل عرصے سے اس قسم کے عزائم رکھنے سے انکار کرتا رہا ہے، خبردار کیا ہے کہ کسی بھی اسرائیلی حملے کا سختی سے جواب دیا جائے گا۔ 2018 میں اس وقت کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ عہدہ سنبھالنے سے پہلے طے پانے والے جوہری معاہدے کو ایران کے لیے بہت نرم قرار دیتے ہوئے اس سے پیچھے ہٹ گئے تھے اور اس پر دوبارہ سخت امریکی پابندیاں عائد کر دی تھیں، جس سے اسلامی جمہوریہ ایران کو یورینیم کی افزودگی پر اپنی حدود کی خلاف ورزی شروع کرنے کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ امریکی ریاست انڈیانا کے گورنر بھی اب تائیوان کے دورے پر۔ امریکی ریاست انڈیانا کے ریپبلکن گورنر نے آج سے تائیوان کا اپنا دورہ شروع کیا ہے اور خود مختار جزیرے کے صدر سے ملاقات کی ہے۔ اسپیکر نینسی پیلوسی کے ایک اعلیٰ سطحی دورے پر تنازع اور کشیدگی کے بعد ان کا یہ دورہ ہو رہا ہے۔ امریکی ریاست انڈیانا کے ریپبلکن گورنر ایرک ہولکمب نے پیر سے تائیوان کا 4 روزہ دورہ شروع کیا ہے۔ صبح پہنچتے ہی انہوں نے تائیوان کی صدر سائی اینگ وین سے ملاقات کی، جنہوں نے انہیں بتایا کہ امریکہ اور تائیوان سیکورٹی اور اقتصادی امور میں ایک دوسرے کے اہم اتحادی ہیں۔ تائیوان کے صدر نے تائپے میں اپنے دفتر میں ملاقات کے دوران انڈیانا کے گورنر سے کہا، تائیوان کو آبنائے تائیوان کے اندر اور اس کے آس پاس چین کی جانب سے عسکری خطرات کا سامنا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا، اس وقت جمہوری اتحادیوں کو ایک ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور انہیں اپنے تمام شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا چاہیے۔ حالیہ ہفتوں میں امریکی سیاستدانوں کی جانب سے تائیوان کا یہ تیسرا ہائی پروفائل دورہ ہے۔ امکان ہے کہ دوسرے دوروں کی طرح بیجنگ کی طرف سے اس پر بھی امریکہ کی سرزنش اور مذمت کی جائے گی۔ ہولکم کا یہ دورہ تائیوان ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب چین اور امریکہ کے درمیان شدید کشیدگی کا ماحول ہے۔ اس کی ابتدا امریکی ایوان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کے اس ماہ کے اوائل میں دورہ تائیوان سے ہوئی تھی۔ گزشتہ ہفتے ہی تائیوان کے صدر سائی اینگ وین نے تائپے کے دورے پر آئے امریکی کانگریس کے 5 رکنی وفد سے ملاقات کی تھی۔ امریکی کانگریس کا یہ وفد ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کے تائیوان کے متنازع دورے کے 12 دن بعد تائپے پہنچا تھا۔ اس کا مقصد تائیوان کے لیے امریکی حمایت کی مزید توثیق بتایا گیا تھا۔ دورے کے بعد چین کی پیپلز لبریشن آرمی نے کئی دنوں کی لائیو فوجی مشقیں کی تھیں، جسے تائپے کو مجبوراً اپنی پروازیں منسوخ کرنی پڑی تھیں۔ چینی جنگی طیاروں کو بھی آبنائے تائیوان میں تفتیش کے لیے بھیجا گیا تھا۔ رد عمل کے طور پر چین نے تائیوانی شخصیت پر ویزا پابندیاں بھی عائد کی تھیں، تاہم اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے وہ ابھی تک واضح نہیں ہیں۔ امریکہ تائیوان کو ہتھیار فروخت کرتا ہے اور امریکی سیاستدان تائیوان کا دورہ کرنے کے ساتھ ہی حکومت کے ساتھ بات چیت بھی کرتے رہتے ہیں۔ چین کا الزام ہے کہ امریکہ اپنی ان حرکتوں سے جزیرے کی آزادی کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔
یہ تھے اب تک کی اہم خبریں. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں. اس بلیٹن کے تکنیکی معاون تھے عمر کریم بلوچ اور اس کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ. مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. شب و شبات.